کی علماء کے خلاف، علماء دیوبند پہ الزام لگائے، اہل حدیث علماء پہ لگائے، بریلوی علماء پہ لگائے، اور بہت کچھ، خاص طور پہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بڑے بڑے الزامات لگائے. پھر فروعی مسائل میں بھی بہت سارے مبالغہ آرائیاں کی، رفع الیدین کے مسئلے پہ جو احناف پہ انہوں نے رد کیا، اور خواتین اور مردوں کی نماز کا مسئلہ، بہت سارے مسائل. یعنی اگر میں ان مسائل کو بیان کرنا شروع کروں تو شاید ٹائم اسی میں پورا ہو جائے گا. لوگ مجھ سے کہتے رہے کہ بھئی اس کا جواب دیں، اس کا جواب دیں. میں نے کہا ان سب باتوں کے معقول جواب ہیں ہمارے پاس. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پہ الزام لگایا کہ انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے، تو اس کا بھی میں نے 1 گھنٹے کا جواب ریکارڈ کروایا تھا، مگر انجینئر صاحب نے وہ پورا جواب پی کے نا اس میں سے شارٹ کلپ نکال کے خود بخود اس کا جواب دے دیا، جو غلط جواب تھا، جو میرے اصل دلائل وہ حذف کر دیے محترم نے. تو میں جواب ریکارڈ کراتا تو اس جواب کا انجینئر صاحب غلط جواب دیتے اور جو اصل مدعا تھا اس کو پی جاتے. یہ سلسلہ چلتا رہا تو میں نے جواب دینا چھوڑ دیا. میں نے کہا بھائی ایک دفعہ آمنے سامنے بٹھاؤ تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. یہ جو آن لائن ہم کھیل رہے ہیں نا، یہ صحیح نہیں ہے. اور میں مصروف آدمی ہوں، میرے پاس اور بھی بہت سارے کام ہیں. میں یہ تو نہیں کہ انجینئرنگ کو لے کے بیٹھا رہا ہوں، وہ آج یہ ریکارڈ کروا کے یوٹیوب پہ ڈالے، پھر میں اس کے جواب میں یہ ریکارڈ کروا کے ڈالوں. وہ کوئی چیلنج کرے کہ اس حدیث کو کوئی صحیح ثابت نہیں کر سکتا، میں اس کو صحیح ثابت کر کے دکھاؤں، پھر کوئی نیا چیلنج کر دے. تو ہمارے پاس بہت سارے مسائل اور بھی ہیں، مصروف آدمی ہیں. تو میں نے اس لیے بار بار ایک چیلنج کیا کہ بھائی ایک دفعہ انجینئر صاحب کو مجھے سامنے بٹھا دو تو میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دوں گا. ایک ہی دفعہ میں سارے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ بیٹھ کر. انجینئر صاحب میرا یہ چیلنج قبول نہیں کر رہے تھے اور یہ میرا چیلنج چلتا رہا. لیکن انجینئر صاحب نے جب چیلنج قبول کیا تو وہی چالاکی کی جو انہوں نے اب کی ہے. وہ چیلنج انہوں نے جب قبول کیا اپنے فینس کے دباؤ میں آ کے، اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ المہند المفند پہ بات ہوگی، بس اس کے علاوہ کوئی اور ٹاپک پہ نہیں ہوگی. تو میں نے چیلنج قبول کیا. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں المہند پہ انجینئر صاحب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن صرف المہند پہ بات نہیں ہوگی، المہند کے علاوہ بھی جس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ سر فہرست ہے، اس پہ بھی بات کروں گا میں. اور رفع الیدین اور تراویح پر جو انہوں نے بڑے بڑے جھوٹے دعوے کیے ہیں، میں ان دعووں کو بھی ایکسپوز کروں گا. اور انہوں نے جو چیلنجز کیے ہیں ان کو بھی میں لوگوں کے سامنے لے کر آؤں گا. وہ چیلنجز انہوں نے کیے ہی اس لیے تھے کہ اس کو یہ فیس کر سکے. تو اب کیوں میرے سامنے جب میں فیس ٹو فیس بیٹھوں گا تو وہ چیلنجز پہ بھی بات ہوگی. لیکن انجینئر صاحب وہ تمام چیلنجز کو پی گئے اور مسلسل اصرار کرتے رہے کہ نہیں جی صرف المہند پہ بات ہوگی. ان دنوں میں مجھے یاد ہے، 1 سال پرانی بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، مجھے یاد ہے کہ میں جہاں بھی جاتا، میں ملتان گیا، وہاں انجینئر کے فینس ملے، مجھے پہ طنز کرتے تھے کہ مفتی صاحب آپ کو تو جہلم میں ہونا چاہیے تھا. وہ انجینئر آپ کو جہلم میں بلا رہا ہے، کل آ جاؤ، قیامت تک کا ٹائم ہے، کل آ جاؤ. تو آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں سرگودا گیا، وہاں انجینئر کے فینس ملے، مفتی صاحب آپ کو تو جہلم میں ہونا چاہیے تھا، آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہاں تک کہ میرے لائیو بیانات جو چلتے ہیں ان کے نیچے کمنٹس آ رہے ہوتے تھے کہ مفتی صاحب آپ ممبر پہ بیٹھ کے بیان کیوں کر رہے ہو، آپ کو تو جہلم میں ہونا چاہیے تھا. جہاں بھی انجینئر کا جو فین ملتا میں اس سے یہ کہتا کہ جناب میں تیار ہوں جانے کے لیے، اگلا پازیٹیو رسپانس تو دینا، وہ المہند کے علاوہ بھی بات کرنے کے لیے ایگری تو ہو. حضرت معاویہ کا مسئلہ ہماری نظر میں المہند سے زیادہ بڑا ہے، اور جو انجینئر نے باقی چیلنجز کیے ہیں ان کو بھی تو فیس کرنے کے لیے تیار ہو. تو یہ آپ کے جو روحانی والد محترم ہیں ان کی طرف سے جواب میں تاخیر ہو رہی ہے. جس دن وہ پازیٹیو رسپانس دے دیں کہ ہاں جی میں تیار ہوں، میں نے وہ چیلنجز کیے ہی اس لیے تھے کہ میں ان کو فیس کروں گا، تو میں فوراً انشاءاللہ جہلم جاؤں گا اور میں فیس ٹو فیس بیٹھ کے بات کروں گا. لیکن انجینئر صاحب کا کوئی جواب نہیں آیا ان دنوں میں بھی، بس وہ آ جاؤ یہ المہند کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بالآخر پھر ہم ایسے ہی چلے گئے. میں آپ کی دعوت پہ گیا انجینئر صاحب، اور جو دنیا کے سامنے ہوا، دنیا کو پتہ ہے جو آپ نے میرے ساتھ کیا، میرا ٹائم ویسٹ کیا آپ نے. میں جو جہلم گیا تھا میں اپنے ذاتی خرچے پہ گیا تھا، مجھے کسی نے اسپانسر نہیں کیا تھا. میں بائی ایئر گیا اپنے خرچے پہ، میری جو گاڑی میں ڈال کے یہاں سے جو لڑکے میرے ساتھ گئے تھے وہ سارے میرے خرچے پہ گئے تھے. تو اصولی طور پر آپ کی دعوت پر میں وہاں گیا ہوں، آپ کے بلانے پر میں گیا ہوں. آپ کو میں نے 48 گھنٹے پازیٹیو رسپانس کا ٹائم دیا تھا، سامنے بیٹھنے کا ٹائم نہیں دیا تھا، کیونکہ میں بغیر بتائے گیا تھا. اس لیے میں یہ جانتا تھا کہ بغیر بتائے جب آدمی جاتا ہے تو فوراً ٹائم نہیں دیتا کہ آپ بیٹھ جاؤ. اس لیے میں نے کہا تھا 48 گھنٹے میں آپ صرف پازیٹیو رسپانس کر دیں کہ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. لیکن آپ نے رسپانس نہیں کیا. اس کے بعد جو کچھ آپ کے ساتھ ہونا تھا ہوا، ہم واپس آئے اور یہ ٹاپک ختم ہو گیا. اگر آپ کو آن لائن مجھ سے مناظرہ کرنا تھا، پہلی بات یہ کہ آپ پہلی دفعہ میں یہ کہتے کہ میں فیس ٹو فیس نہیں بیٹھوں گا، آپ آن لائن آ جائیں. اس وقت آپ کو کہنا چاہیے تھا. اگر آپ کو مجھ سے آن لائن مناظرہ کرنا تھا تو جب میں 48 گھنٹے جہلم میں رہا ہوں اور میں نے کہا 48 گھنٹے کا ٹائم ہے، تو آپ پازیٹیو رسپانس میں یہ کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے میں نے بلایا آپ کو، میری غلطی ہے، لیکن میں آن لائن بات چیت کے لیے تیار ہوں. اس وقت آپ کہہ دیتے. پورے سال آپ خاموش رہے. اب جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے کھلے عام بے ادبی کی ہے اور میں نے اس پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، تو اب آپ اپنے فینس کے دباؤ میں آ کے کہتے ہیں کہ جی میں نے آن لائن مفتی صاحب سے بات کرنی ہے. تو میں آن لائن بھی بات چیت کرنے کے لیے آپ سے تیار ہوں، لیکن اصولی طور پر پہلی دفعہ جب میں جہلم گیا، جو میرا ٹائم ویسٹ کیا آپ نے اور میرا ٹھیک ٹھاک خرچہ ہوا، میں آپ سے خرچہ نہیں مانگتا، میں آپ سے اپنا وہ ٹائم نہیں مانگتا، لیکن آپ کی اخلاقی اور شرعی ذمہ داری ہے کہ آپ ایک معذرت نامہ ریکارڈ کروائیں
کہ میں مفتی طارق مسعود صاحب اور ان کی ٹیم سے، ان کے ایڈمن سے دلی طور پر معذرت کرتا ہوں کہ میں نے بڑے بڑے چیلنج کیے تھے کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، کل آ جاؤ، قیامت تک کا ٹائم ہے، جب چاہو آ جاؤ، اور یہ کبھی بھی نہیں آئیں گے. اور مفتی صاحب اتنی دور سے سفر کر کے آئے اور مصروف ترین آدمی ہونے کے باوجود انہوں نے ٹائم نکال کے مجھے اتنا پروٹوکول دیا کہ جہلم میں میرا 48 آورز انتظار کیا، لیکن میں نے کوئی رسپانس نہیں کیا. میں اپنی اس غلطی کا اعتراف کرتا ہوں اور مفتی صاحب سے میں بغیر کسی لگی لپٹی کے میں معذرت کرتا ہوں. یہ آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے. اگر آپ دلائل کی دنیا کے بے تاج بادشاہ سمجھے جاتے ہیں تو میرا خیال ہے میری پاس یہ مضبوط دلیل ہے آپ سے معذرت نامہ ریکارڈ کروانے کے لیے. تو آپ کا پہلا تو یہ فرض بنتا ہے کہ آپ بغیر کسی لگی لپٹی کے یہ معذرت نامہ ریکارڈ کروائیں کہ میں مفتی صاحب سے دلی معذرت کرتا ہوں. پہلی بات. نمبر 2، آپ نے جو یہ کہا کہ میں آن لائن مناظرے کے لیے تیار ہوں، تو آپ کے جو ایٹیٹیوڈ ہے نا اور آپ کا جو اسٹائل ہے اس سے لگتا ہے کہ آپ آن لائن مناظرے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہیں. وجہ اس کی ہے کہ آپ وہی گڑبڑ اب دوبارہ آپ نے شروع کر دی جو فرسٹ ٹائم کی تھی. جب جہلم آپ مجھے بلا رہے تھے تو موضوع آپ نے اپنی مرضی کا بیچ میں ڈال دیا کہ المحنت کے 3 عقیدوں پہ بات ہوگی. بھائی آپ موضوع اپنی مرضی کا کیوں ڈال رہے ہو؟ آپ نے جو چیلنجز کیے ہیں آپ ان کو فیس کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہو رہے ہو؟ آپ یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ المحنت پہ بھی بات ہوگی اور میں نے جو بڑے بڑے چیلنجز کیے ہیں میں ان کو بھی آن لائن فیس کرنے کے لیے تیار ہوں؟ یہ جملہ آپ کے منہ سے نکلتا کیوں نہیں ہے؟ لہذا آپ ان چیلنجز کا بھی مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں جو چیلنجز آپ ماضی میں کر چکے ہیں. تو اب میں آن لائن آپ سے بات چیت کے لیے بالکل تیار ہوں، لیکن آپ ان چیلنجز پہ بھی بات کریں گے جو آپ نے کیے ہیں. سب سے پہلے ہماری 3 گھنٹے کی بحث ہوگی. ایک شرط تو آپ نے بیان کر دی کہ 10 منٹ آپ 10 منٹ میں چاہتا ہوں کہ 15 منٹ ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے، لیکن مجھے اس پر اصرار نہیں ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ جمعے کے دن آ جائیں، تو جمعے کے دن میں بہت بزی ہوتا ہوں، جمعے کے دن میں نہیں بیٹھ سکتا. جمعے کے علاوہ ہم کوئی ٹائم رکھ لیں گے. لیکن اس دفعہ جب انجینئر صاحب آپ سے بات چیت ہوگی نا تو المحنت سے پہلے ان چیلنجز پہ بات ہوگی جو آپ نے کی ہیں. آپ کو پہلے اپنا دعویٰ ریکارڈ کروانا ہے. المحنت کے بارے میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن المحنت کے بارے میں بھی آپ نے اپنا دعویٰ 2 ٹوک الفاظ میں ریکارڈ کروانے. دیکھیں جو ڈیبیٹ کے لیے تیار ہوتا ہے نا وہ بالکل 2 اور 2 4 کی طرح اپنا دعویٰ ریکارڈ کرواتا ہے، وہ ہوائی بات نہیں کرتا. تو المحنت کے 3 عقیدوں کے بارے میں آپ نے یہ دعویٰ ریکارڈ کروانا ہے کہ آپ کی نظر میں یہ المحنت کے 3 عقیدے قرآن و حدیث کے خلاف ہیں، اگینسٹ ہیں. میرا المحنت کے بارے میں دعویٰ کیا ہے وہ میں انشاءاللہ بھی آگے چل کے ریکارڈ کرواتا ہوں. یہ آپ نے بغیر کسی لگی لپٹی کے یہ آپ نے ریکارڈ کروانا ہے کہ المحنت کے جو 3 عقیدے ہیں جن کے بارے میں آپ بار بار ان کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، آپ نے کہنا ہے کہ یہ قرآن و سنت کے بالکل اگینسٹ ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے کہا کہ 3 عبارتوں پہ بات ہوگی. میں اس چیلنج کو قبول کرتا ہوں، بالکل 3 عبارتوں پہ بات ہوگی. ایک حضرت امام ابو حنیفہ سے جو آپ نے نقل کی، اور ایک ملا علی قاری سے اور علامہ بدر الدین علی رحمہ اللہ تعالیٰ سے، وہ انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے. لیکن حضرت معاویہ پہ اس کے علاوہ بھی بات ہوگی. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ آپ نے حضرت معاویہ پہ بہتان لگائے ہیں، جھوٹ باندھے ہیں، اور ہم ان جھوٹ کو آن لائن انشاءاللہ دنیا کے سامنے دکھائیں گے. تو آپ حضرت معاویہ کے بارے میں آپ کا موقف کیا ہے؟ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ آپ حضرت معاویہ کے بارے میں بھی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں. اس میں بھی آپ کے دعووں میں تضاد ہے. وہ تضاد کیا ہے وہ میں آن لائن دنیا کو دکھاؤں گا انشاءاللہ. میں بتاؤں گا کہ انجینئر صاحب کا حضرت معاویہ کے بارے میں جو دعویٰ کرتے ہیں اس میں بھی تضاد ہے. تو ابھی آپ نے یہ ریکارڈ کروانا ہے کہ حقیقت میں آپ کا حضرت معاویہ کے بارے میں دعویٰ ہے کیا. اگر آپ کا حضرت معاویہ کے بارے میں یہ دعویٰ ہے کہ وہ غلطی پر تھے تو ہماری بحث اس پر نہیں ہے. ایسا نہ ہو کیونکہ دعویٰ منقح نہیں ہوگا نا، کلیئر نہیں ہوگا، تو ایک ایسی غیر ضروری بحث ہوگی جو قیامت تک چلتی رہے گی جس کا کوئی حاصل نہیں نکلے گا. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ حضرت معاویہ غلطی پر تھے. یہ تو ہم بھی مانتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلطی پر تھے، حق حضرت علی کے ساتھ تھا. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو غلطی ہوئی ہے وہ اجتہادی غلطی ہے جس کی وجہ سے ان کو فاسق قرار دینا جائز نہیں ہے. یہ میرا دعویٰ ہے، میں اس پر دلائل دوں گا انشاءاللہ. آپ نے دعویٰ منقح کر کے پیش کریں. آپ کا جو ہم اب تک سمجھے ہیں وہ دعویٰ یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی کے خلاف خروج کیا اس میں ان کی غلطی اجتہادی نہیں تھی، بلکہ جان بوجھ کر ان کو پتا تھا کہ میں غلط ہوں، پھر بھی انہوں نے حضرت علی کے خلاف خروج کیا، جس کی وجہ سے معاذ اللہ نقل کفر، یہ تو معاذ اللہ میں کہہ رہا ہوں آپ نہیں کہیے گا، وہ فاسق ٹھہرے اور ان پر فاسقوں والے حکام جاری ہوتے ہیں. یہ دعویٰ آپ کلیئر ریکارڈ کروائیں تاکہ آپ پندرے نہ بدلیں بحث کے دوران، کیونکہ آپ کے دعووں میں تضاد ہے. وہ تضاد انشاءاللہ ہم آن لائن پیش کریں گے. اگر آپ کہتے ہیں میرے دعوے میں کوئی تضاد نہیں ہے، وہ میں انشاءاللہ آن لائن دکھاؤں گا تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ آپ کسی ایک جگہ ٹکتے ہی نہیں ہو. آپ کا مقصد تخریب کاری ہے، آپ کا مقصد کوئی علمی اور تحقیقی مقالے پیش کرنا نہیں ہے لوگوں کے سامنے. 2 باتیں ہو گئیں. تیسری بات یہ کہ آپ نے جو چیلنجز کیے ہیں ان کو فیس کرنا پڑے گا. میرا آپ کی شخصیت کے بارے میں یہ دعویٰ ہے کہ آپ ایک چونچوں کا مربع ہیں، آپ کسی ایک جگہ ٹکتے نہیں ہیں. آپ بہت سارے جھوٹے الزامات لگا چکے ہیں علماء دیوبند پہ، اہل حدیث علماء پہ، بریلوی علماء پہ، تبلیغی حضرات پہ. تو میں انشاءاللہ آپ کی شخصیت کو دنیا کے سامنے آن لائن ایکسپوز کروں گا کہ محترم نے بہت سارے بھنڈ مارے ہیں، حدیث پہ بھی آپ نے جھوٹ بولے ہیں. تو میں یہ ثابت کروں گا آن لائن
کہ انجینئر صاحب جھوٹ کا ایک پلندہ ہیں, انہوں نے بڑے بڑے جھوٹ, اور وہ جھوٹ وہ نہیں ہے جو زبان کی لڑکھڑاہٹ سے ہو جاتے ہیں, یعنی باقاعدہ ببانگے دھول جھوٹ گھڑے ہیں اور کیمرے کے سامنے بیٹھ کر وہ بڑے بڑے جھوٹے دعوے کیے ہیں. تو یہ دعوے انشاءاللہ میں آن لائن پیش کروں گا پبلک کے سامنے, اور بتاؤں گا کہ جو آدمی جھوٹ کا ایک پورا پٹارا ہو تو اس سے دین کیسے سیکھا جا سکتا ہے, اور اس کو دین کے معاملے میں اس پہ کیسے اعتماد کیا جا سکتا ہے. تو انجینئر صاحب یہ چیز, اس کے لیے بھی اب آپ کو تیار رہنا پڑے گا. آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ میں جناب نہیں, یہ نہیں المحندی پہ بات ہوگی اور میں ان چیزوں پہ نہیں پڑھنا چاہتا. تو دیکھیں آپ ہی کا بھی ریسنٹلی ایک کلپ شائع ہوا ہے, بڑا وائرل ہوا ہے ماشاءاللہ, بڑی پیاری بات کی تھی آپ نے. اس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ کھڑے تھے تو وہاں ایک عام آدمی اٹھ کے ان کی ذات پہ اعتراض کر دیتا تھا, اور پھر مولویوں پہ آپ نے کہا کہ مولویوں کو اگر کوئی اعتراض کرے تو یہ ایسے ہیں, یہ ویسے وغیرہ وغیرہ. وہ پوری باتیں میں نہیں لوگوں کے سامنے لانا چاہتا. اس میں آپ نے بہرحال یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایسے خلیفہ تھے کہ سر عام کوئی ان پر اعتراض کر دیتا تھا تو وہ اس کا جواب دیتے تھے. آج ان مولویوں کو جناب ان پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. تو میں آپ ہی کی بات آپ پہ لوٹا رہا ہوں کہ ماشاءاللہ جیسے حضرت عمر کی شخصیت تھی, کھلے عام ان پہ اعتراض ہوتا تھا, تو جناب آپ اپنے آپ کو زمزم سے اور دودھ سے دھلا ہوا کیوں سمجھتے ہیں؟ جب آپ آن لائن آ رہے ہیں تو آپ بھی تو اپنے آپ کو سامنے رکھیں نا کہ مفتی طارق مسعود کھلے عام جو چاہے میری ذات پر اعتراض کرے, علمی آپ کی شخصیت پر نہیں. حضرت عمر کی تو ذات پر بھی اعتراض ہوا تھا, ان سے پوچھا گیا تھا آپ کے پاس اتنا لمبا کرتا کہاں سے آیا. انجینئر صاحب جب آن لائن بات ہوگی تو میں آپ سے آپ کے کرتے اور پجامے کے بارے میں بالکل بھی بات نہیں کروں گا. میں آپ سے ان علمی خیانتوں کی بات کروں گا لازمی, جو خیانتیں آپ اب تک کرتے رہے ہیں. بہت ساری خیانتیں وہ ہمارے پاس جمع ہوئی ہوئی ہیں, وہ آپ کے چیلنجز ہیں. ہمارا دعویٰ ہے کہ اس میں آپ نے جھوٹ بولا ہے. وہ 72 صحیح الاسناد اور وہ جو فضول قسم کی کربلا کے بارے میں آپ نے باتیں کی ہیں نا, صحیح ہم پول پٹیاں کھولیں گے وہ 72 کتنی صحیح الاسناد ہیں اس میں, اور بہت سارے جو آنے شن بھن شن مارتے رہے آپ, وہ سارے انشاءاللہ ہم دنیا کو دکھائیں گے کہ یہ آدمی کسی ایک جگہ پہ ٹکتا نہیں ہے, اس کا کوئی ایک دعویٰ نہیں ہے. یہ نبی پر بھی جھوٹ باندھتا ہے اور یہ علماء دیوبند پر بھی اس نے جھوٹ باندھا ہے. بہت سارے جھوٹ ہے, وہ انشاءاللہ ہم آن لائن لے کر آئیں گے. تو آپ یہ ایگری ہوں کہ میں ان سارے دعووں کو فیس کرنے کے لیے تیار ہوں. تو اب میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے خلاصے کے طور پر یہ بیان کر دیتا ہوں کہ انجینئر صاحب, ہم آپ کو, میرا جب سے یہ کلپ اپلوڈ ہوتا ہے نا تو 1 ہفتے کا آپ کو ٹائم ہے. میں آپ کو قیامت تک کا ٹائم نہیں دے رہا, آپ تو دے دیتے ہیں قیامت تک کا ٹائم. اور کمال کی بات یہ کہ آپ قیامت تک کا ٹائم دیتے ہیں, لیکن آپ کے فینز نے ابھی سے یہ ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا کہ مفتی صاحب بھاگ گئے. او بھائی, ایک آدمی چیلنج قبول کرے گا اور ٹائم طے ہوگا, اس کے بعد وہ نہ آئے تو اس کو بھاگنا کہیں گے نا. میں اخلاقی طور پر اس کا پابند نہیں ہوں کہ آپ کے آن لائن جو آپ نے چیلنج کیا میں اس کو قبول بھی کروں, اس لیے کہ میں حجت تمام کر کے جہلم میں جا کے آ چکا ہوں. آپ کے بلانے پر, میں آپ کے بلانے پر آیا اور آپ نے پازیٹیو رسپانس نہیں دیا اور آپ بھاگ گئے, تو بھاگنے والے آپ ہیں. اب میرے ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ جب دوبارہ مجھے بلائیں تو میں جاؤں. میں کہوں گا بھائی میں فارغ آدمی تھوڑی ہوں, میرے اور بھی بہت سارے کام ہیں. اور اس وقت ملک کے حالات آپ دیکھیں, آدھا ملک سیلاب سے ڈوبا ہوا ہے, کیچڑ سے لوگوں کی لاشیں نکل رہی ہیں. اور ملک کے سیاسی حالات آپ دیکھیں, ملک کا دیوالیہ ہو رہا ہے. اس میں آپ کو, ان حالات میں آپ مجھے آن لائن مناظرے کا چیلنج دے رہے ہیں. کتنے لوگوں کے اعتراضات آ رہے ہیں اس کے اوپر کہ یار تم لوگوں کو اس کے علاوہ دنیا میں اور کوئی غم نہیں ہے اور کوئی کام نہیں ہے, ملک کے حالات تو دیکھو کیا ہو رہے ہیں. تو لیکن میں پھر بھی مجبوری اس بات کی ہے کہ اگر میں آن لائن آپ سے ڈیبیٹ نہیں کرتا اور یہ موقع میں ہاتھ سے جانے دے دیتا ہوں تو آپ کو مزید پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل جائے گا صحابہ کرام کے خلاف. آپ یہ ڈھنڈورا پیٹیں گے دنیا میں کہ دیکھو ان کے پاس صحابہ کے دفاع کی کوئی دلیل نہیں ہے, ان کے پاس اپنے عقائد کے دفاع کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو اس لیے مجھے مجبوراً جواب دینا پڑ رہا ہے. تو اس لیے میں آپ سے ٹو دا پوائنٹ ایک بات ریکارڈ کروا دیتا ہوں. یہ جو مجھے اتنی لمبی بات کرنی پڑ گئی, یہ ماضی سے لنک کرنے کے لیے, تاکہ لوگوں کے سامنے جو بھولے بھالے لوگ ہیں جن کو ماضی کا نہیں پتا کہ یہ مناظرے بازی شروع کہاں سے ہوئی ہے, ان کے سامنے پوری ایک ہسٹری آ جائے. تو میں اخلاقی طور پر اگر آپ کا مناظرے کا چیلنج قبول نہیں کرتا, پھر بھی مجھے فرار اختیار کرنے والا نہیں کہا جائے گا, کیونکہ ایک آدمی جب ایک دفعہ دعوت پہ جائے اور سامنے والا نہ آئے تو پھر وہ آزاد ہے. مثال کے طور پر میں جہلم گیا تھا, میں نے کہا میں آ گیا ہوں, آپ نے رسپانس نہیں دیا, میں گھر آ جاتا اور آپ کہتے ٹھیک ہے آ جاؤ, تو کیا میں پاگل تھا؟ میں دوبارہ چلا جاتا. میں کہتا بھائی میں سارے کاموں کو آگے پیچھے کر کے گیا ہوں تو میری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے, اور آپ کے بلانے پر گیا ہوں میں. وہ کلپ آپ کے چل رہے ہیں, آپ ابھی بھی سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ. تو میں آپ کے بلانے پر گیا ہوں تو میری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے. لہذا آپ کے فینس کا یہ کہنا کہ مفتی صاحب بھاگ گئے, دیکھو بھاگ گئے, تو بھاگنے والا میں جب کہلاؤں گا جب میں چیلنج قبول کروں, ہماری ڈیٹ طے ہو اور پھر میں اس پہ نہ ہوں. اس کو ہم بھاگنے والا کہتے ہیں. اس کو بھاگنے والا نہیں کہتے کہ اب آپ دوبارہ چیلنج کر رہے ہیں اور میں قبول نہ کروں, تو اس کو بھاگنا نہیں کہا جاتا. اور پھر بھی میں بتا رہا ہوں کہ میں تو قبول کروں. کمال کی بات یہ کہ میں انجینئر کے فینس سے کہتا ہوں کہ آپ کے والد جو روحانی والد محترم ہیں, انہوں نے ٹائم مجھے قیامت تک کا دیا ہے. اور ان کے فینس کا اسٹائل دیکھیں آپ, فرائیڈے کا لائیو, اتوار کا لائیو بیان چل رہا ہے, اس کے نیچے کمنٹس آ رہے ہیں مفتی صاحب بھاگ گئے, مفتی صاحب بھاگ گئے, مفتی صاحب جواب کیوں نہیں دے رہے, آن لائن آ کیوں نہیں رہے. بھائی آپ اپنے والد محترم سے پوچھیں, انجینئر صاحب سے پوچھیں کہ حضرت آپ نے ٹائم کتنا دیا ہے, جو قیامت تک کا ٹائم دیا ہے, تو قیامت آنے سے پہلے میں رپلائی کرا دوں گا. اور میں تو بتاؤں کہ میں اگر رپلائی نہ بھی کراؤں تو میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے, میں ایک حجت تمام کر کے آ چکا ہوں. پھر بھی میں آپ کو ایک تھوڑی سی ویلیو دے رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے جی میں آن لائن بات چیت کے لیے تیار ہوں.
تو خلاصہ کلام کا کیا نکلا؟ پہلی بات، آپ المحنت کے 3 عقیدوں کے بارے میں اپنا جو کانسیپٹ ہے وہ واضح طور پہ ریکارڈ کروائیں. پہلا میں اپنا کانسیپٹ ریکارڈ کروا دوں. حقیقت یہ ہے کہ علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں دنیاوی حیات کے ساتھ زندہ نہیں ہے، برزخی حیات ہے، دنیاوی کی طرح ہے. تو دنیاوی کی طرح کیوں ہے یہ میں آن لائن انشاءاللہ آپ کو وضاحت کر دوں گا. اور علماء دیوبند کا حقیقی دعویٰ ہے کیا، المحنت کی عربی عبارت حقیقت میں ہے کیا. وہ عبارت میں یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات 100% دنیاوی ہے، اس کو برزخی دنیاوی کہا گیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے علماء دیوبند ہی کی عبارت سے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. میں دوسرا، قبر سے فیض حاصل کرنے والا جو مسئلہ ہے کہ اس میں علماء دیوبند نے جو یہ کہا ہے کہ نبی صلی اللہ قبر سے فیض حاصل کرنا جائز طریقے سے، جو خواص کا طریقہ ہے جائز ہے، اور جو عوام کا طریقہ ہے وہ ناجائز ہے. تو وہ فیض حاصل کرنے کا جائز طریقہ کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم آن لائن بتائیں گے. آپ اپنا واضح عقیدہ ریکارڈ کروائیں گے کہ آپ قبر سے کسی بھی قسم کے فیض حاصل کرنے کو جائز نہیں سمجھتے، یعنی قبر سے کسی بھی قسم کے فیض کو آپ حرام اور ناجائز سمجھتے ہیں. اور اس عقیدے کو جو علماء دیوبند نے لکھا آپ قرآن و سنت کے خلاف سمجھتے ہیں. یہ بالکل واضح کریں. یاد رکھیں اس میں استمداد کا لفظ نہیں ہے، قبر سے مدد طلب کرنا. مدد طلب کرنا اور چیز ہوتی ہے، فیض اور چیز ہوتی ہے، دونوں میں فرق ہے. یہ آن لائن ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. لیکن آپ نے المحنت کو فوکس کرنا ہے، المحنت کی عبارت کو. المحنت کی عبارت میں یہ ہے کہ قبر سے فیض حاصل کرنا، جائز فیض، وہ نہیں جو عوام کر رہی ہے، جو ناجائز فیض ہے. تو آپ نے جو کلپ ریکارڈ کروانا ہے وہ اس کلپ میں آپ نے یہ کہنا ہے کہ ہم قبر سے ہر قسم کے فیض حاصل کرنے کو، چاہے جائز ناجائز، ہر قسم کے فیض حاصل کرنے کو ہم حرام اور ناجائز سمجھتے ہیں، اور المحنت کے اس عقیدے کو ہم قرآن و حدیث کے اگینسٹ سمجھتے ہیں. تیسرا، قبر کی مٹی عرش سے افضل ہے، یہ المحنت میں لکھا ہوا ہے. اس کے بارے میں آپ نے واضح طور پر یہ بات ریکارڈ کروانی ہے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے. علماء دیوبند نے تو لکھ دیا کہ قبر کی مٹی عرش سے افضل ہے. آپ نے یہ ریکارڈ کروانا ہے کہ نا 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 عرش یہ قبر کی مٹی سے افضل ہے. پھر تاکہ ہم اس پر آپ سے قرآن و حدیث کے دلائل مانگیں. اور اگر آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے تو جو بھی ہے وہ آپ ریکارڈ کروائیں، اور یہ بھی ساتھ میں ریکارڈ کروائیں کہ علماء دیوبند نے جو لکھا ہے کہ قبر کی مٹی عرش سے افضل ہے، یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے. یہ بھی آپ نے ریکارڈ کروانا ہے. تو یہ کلیئر کٹ بات کرنی ہے آپ نے. حضرت معاویہ کے بارے میں بھی کلیئر بات کرنی ہے کہ آپ ان کو فاسق سمجھتے ہیں اور ان پر فاسق والے حکام جاری کرنے کو جائز سمجھتے ہیں. اور تیسری بات آپ نے یہ ریکارڈ کروانا ہے کہ میں نے جو چیلنج کیے ہیں اور مفتی صاحب جو میرے اوپر اعتراضات کریں گے میں ان کو فیس کرنے کے لیے تیار ہوں. تو ہمارے 3 گھنٹے کی بحث ہوگی انشاءاللہ. اس 3 گھنٹے کی بحث میں سب سے پہلے آپ کی شخصیت کو ایکسپوز کیا جائے گا دنیا کے سامنے، اور آپ کو اس پہ خوشی ہونی چاہیے کہ آپ کو آن لائن جواب دینے کا موقع مل رہا ہے. جہلم میں تو ہم نے آپ کو معاف کر دیا تھا، ہم آ گئے تھے ان شرطوں پہ، اور وہ ساری رفع الدین تراوی اور وہ ساری چیزوں سے ہم ایک قسم کے دستبردار ہو گئے تھے. لیکن اب جو ہے انجینئر صاحب اب چیلنج آپ نے کیا ہے، تو میں نے نہیں کیا. اب چیلنج پہلی دفعہ تو میں نے کیا تھا، لیکن اب چیلنج آپ نے کیا. تو محترم اب یہ ہماری شرطوں پہ ہوگا، اب آپ کی شرطوں پہ نہیں ہوگا. پھر بھی ہم آپ کی ایک شرط مان رہے ہیں المحنت، اور وہ 3 عبارتیں جو آپ نے پیش کی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب آپ کو ہماری شرطیں بھی ماننی پڑیں گی. اور وہ شرط میں سب سے پہلی ہے کہ جو اس میں 3 گھنٹے ہماری بحث ہوگی نا، اس میں سب سے پہلے گھنٹے میں میں آپ کے دجل اور فریب کو دنیا کے سامنے ظاہر کروں گا. میرا یہ دعویٰ ہے جو مناظرے کے لیے میں ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ آپ بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، آپ بہت زیادہ غلط سلط دعوے کرتے ہیں، آپ بہت زیادہ جھوٹے الزامات لگاتے ہیں. یہ چیز انشاءاللہ میں ایکسپوز کروں گا. اور آپ کو حضرت عمر کی سیرت ادا کرنی چاہیے، خاص طور پہ جب حضرت عمر کی سیرت بیان کر کے آپ نے مولویوں پہ طنز بھی کیا، اعتراض بھی کیا کہ مولوی نہیں اپنے آپ کو مولوی اپنے ایپ فیس کرنے کے لیے گویا تیار نہیں ہوتے. تو آپ تیار ہو جائیں اور بسم اللہ کریں. تو آپ ابھی اتوار آنے والی ہے، تو اس اتوار تک آپ ریکارڈ کروا دیں. ہمیں امید ہے انشاءاللہ آپ ریکارڈ کروا دیں گے. اگر آپ نے ٹو دا پوائنٹ بات کی، یہ 3 پوائنٹ بیان کر دیے کہ میں اپنے آپ کو چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بھی تیار ہوں، سب سے پہلے گھنٹے میں اسی پر بات ہوگی. اور المحنت کے بارے میں میرا یہ عقیدہ ہے، حضرت معاویہ کے بارے میں میرا یہ عقیدہ ہے. یہ 2 اور 2 4 کی طرح آپ ریکارڈ کروا دیتے ہیں تو انشاءاللہ پھر ہم جو بھی مناظرہ ہوگا اس کی ہم ڈیٹ مل بیٹھ کے طے کر لیتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ عقل مندوں کے لیے کافی ہے. لیکن اگر آپ نے پھر ایران توران شروع کر دیا دائیں بائیں، اس کا مطلب آپ نہیں چاہتے آن لائن بیٹھنا بھی. تو پھر نہ اپنا ٹائم ویسٹ کریں، نہ میرا ٹائم ویسٹ کریں، اور یہ مناظرہ اور آپس میں بیٹھنے کے علاوہ کوئی اور بات کریں. اچھا، یہاں میں ایک بات بتاتا چلوں کہ انجینئر صاحب نے یہ بڑا اچھا کام کیا کہ یہ اجازت دے دی ہے کہ یہ آن لائن جو ڈیبیٹ ہوگی یہ کسی بھی چینل سے چلا سکتے ہیں، اور انہوں نے ہمیں پرمیشن دی ہے کہ ہمارے چینل سے بھی. تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں انجینئر صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں اجازت دی. تو یہ جو آن لائن ہماری ڈیبیٹ ہوگی انشاءاللہ ہمارے چینل سے ہی چلے گی. یہ تو میں نے انجینئر صاحب کی خدمت میں چند باتیں پیش کی اور ان کے فینس کی خدمت میں. اب میں ذرا عوام کی خدمت میں بھی کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں. بہت سارے لوگ جو عقل مند ہیں، پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، ان کے مجھے میسیجز آ رہے ہیں واٹس ایپ پہ بھی اور ویسے بھی بات کر رہے ہیں اور کمنٹس بھی میں پڑھ رہا ہوں کہ ان حالات میں جب ایک طرف سیلاب سے آدھا ملک ڈوبا ہوا ہے، لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے، ملک کا دیوالیہ نکل رہا ہے، جو سیاسی حالات ہیں میڈیا پہ دیکھیں نا کیا تماشا مچا ہوا ہے. ان مشکل حالات میں لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ دونوں کو کیا سوجھی ہے کہ ایک دوسرے کو اب بھی مناظرے کے چیلنج کر رہے ہیں اور جو ہے وہ یہ ڈرامے آپ لوگوں نے رچائے ہوئے ہیں. تو میں ان لوگوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو ابتدا کرتا ہے نا ظالم وہ ہوتا ہے. ہم جہلم گئے تھے اس بحث کو ختم کرنے کے لیے، اس نیلی کی یہ بحث دوبارہ شروع. انجینئر علی مرزا صاحب کو شوق ہے ہر تھوڑے دنوں کے بعد کوئی متنازع ٹاپک لے کے بیٹھ جاتے ہیں.
اب ان کو کیا ضرورت تھی حضرت معاویہ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہما کے خلاف یہ بولنے کی کہ میں اس دور میں ہوتا تو ان کے خلاف تلوار چلاتا میں. اور اس سے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس کے خلاف تلوار چلانا جائز ہے اس کے خلاف اس پہ تبرہ کرنا اور اس کے خلاف جو بکواسات یہ کرتے رہتے ہیں, جو الزامات لگاتے رہتے ہیں, وہ تو بطریقہ اولا جائز ہے. یعنی اس سے ان کا اصل مقصد یہ تھا کہ اب تلوار اٹھانا جائز ہے تو ان کے خلاف بولنا کیسے جائز نہیں ہے. تو آپ کو کیا ضرورت تھی اس ٹاپک کو دوبارہ اٹھانے کی؟ انجینئر صاحب کو ہر تھوڑے دن کے بعد کوئی مسئلہ ان کے ساتھ ہوتا ہے, کوئی نفسیاتی مسئلہ مجھے لگتا ہے, ہر تھوڑے دن کے بعد یہ حضرت معاویہ, مغیرہ بن شعبہ, ابو سفیان رضی اللہ عنہم, اور یہ کہیں بنو امیہ اور محمد بن قاسم, ہر تھوڑے دن کے بعد آپ کو شوق کیا ہے کہ ان موضوعات کو آپ میڈیا کی زینت بنائیں. اگر آپ حضرت معاویہ کے خلاف, حضرت مغیرہ بن شعبہ کے خلاف وہ بیان نہ کرتے کہ میں ہوتا تو میں تلوار اٹھاتا اور یہ کر دیتا اور وہ کر دیتا, تو مجھے کیا ضرورت تھی آپ کے خلاف بیان دینے کی اور پھر یہ آن لائن مناظروں کی نوبت نہ آتی. تو اس لیے میں عام لوگوں سے کہتا ہوں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو ان مناظرے بازیوں کو پسند نہیں کرتے, کہ میں جو یہ انجینئر صاحب کے مناظرے کے چیلنج کو قبول کر رہا ہوں, میری یہ مجبوری ہے. مجھے شوق نہیں ہے مناظرے کرنے کا. جہلم میں گیا تھا بحث ختم کرنے کے لیے, اس لیے نہیں کہ دوبارہ سے ان بحثوں کو اچھالا جائے. مجھے پرسنلی ان حالات میں خصوصاً کوئی مناظرے بازی کا شوق نہیں ہے. تو آپ انجینئر صاحب کو ذرا قابو میں کریں کہ وہ یہ چیزیں چھوڑ دیں, ایسے متنازع بیانات چھوڑ دیں, کوئی پازیٹیو وے میں کام کریں تاکہ امت کا کوئی بھلا ہو. مجھے ذاتی کوئی پرسنلی کوئی شوق نہیں ہے. خاص طور پہ میرا بھی انشاءاللہ بھی سفر بھی ہے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے, اور بھی بہت ساری ہمارے دنیا میں غم ہے اس کے علاوہ بھی. تو انجینئر کے فینس کو چاہیے وہ اپنے روحانی والد محترم کو سمجھائیں کہ حضرت چھوڑ دیں یہ بیانات اور کوئی اور کام کریں, آپ کوئی اور کام کریں, تاکہ جو ہے نا یہ ملک میں جو انارکی پھیل رہی ہے اور آپ کے خلاف FIR بھی کٹ چکی ہے, تو یہ انارکی ملک میں نہ پھیلے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے غم ہیں. بنو امیہ کو چھوڑ دیں. بنو امیہ نے پتہ نہیں آپ کے ساتھ کیا ہے کہ وہ آپ کو بنو امیہ کو لے کے بیٹھ گئے. واللہ عالم, میں یعنی کیا آپ سے کہوں. دنیا میں ظالم حکمران بھی آئے ہیں, عادل بھی آئے ہیں, تو یہ ٹاپک کے علاوہ بھی دنیا میں بہت سارے غم ہیں. آپ چھوڑ دیں اس ٹاپک کو, کچھ اور کام کریں, آپ کوئی پازیٹیو وے میں کام کریں. ایتھیسٹ لوگ, ملحد لوگ تماشے دیکھتے ہیں, خوش ہوتے ہیں وہ ان چیزوں سے جو آپ کی حرکتیں ہیں. تو اس لیے میں, یہ تو آپ نے مجھے مجبور کیا تو میں جواب دے رہا ہوں, کیونکہ میں اگر جواب نہیں دوں گا تو لوگ سمجھیں گے صحابہ کرام کا مسئلہ کمزور ہے اور ان لوگوں کے پاس دلائل نہیں ہے, تبھی یہ مناظرے سے بھاگ رہے ہیں. تو میں اس لیے آپ کو پازیٹیو رسپانس دے رہا ہوں کہ میں تیار ہوں, لیکن انشاءاللہ میں آپ کی بھی پول پٹیاں دنیا کے سامنے آن لائن کھولوں گا اور آپ اس کے لیے تیار رہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حالات کو درست کرے اور شرپسندوں سے ہمارے ملک کی حفاظت کرے. تو آپ کا اگر ایک ہفتے تک پازیٹیو رپلائی نہیں آیا اس اسٹائل میں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں, تو اس کا مطلب میں سمجھوں گا کہ آپ اس کے لیے ایگری نہیں ہے. تو باقی لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ پھر مفتی صاحب اس کے آن لائن جواب